اکبر. فرمایا بس بلال کا آخری وقت تھا. کون بلال؟ حضرت بلال، نبی کا بلال، میرے نبی کا بانگا بلال. موت آ رہی ہے، اسرائیل دروازہ گزرا، گھر والے رو رہے تھے اور بلال نعرہ لگایا، جشن منایا، وجد میں آیا اور کیا کہا؟ واہ تربا، واہ خوشی کا موسم آیا ہے، یار کا قاصد آیا ہے، اللہ نے کرم فرمایا ہے، لوگوں میرے گھر رحمت کا میاں آیا. گھر والوں نے پکڑے بازو، کہا تو خوشیاں کرتا ہے، سر پہ موت کھڑی ہے. بلال نے کہا تم روتے ہو، بلال جا رہا ہے اور بلال کو مدنی نظر آ رہا ہے. اب اس نے کہا بس اتنی سی بات ہے، جب تک یہ موت والا سینے پہ ہاتھ ٹکائے گا نہیں، جب تک یہ پردہ اٹھائے گا نہیں، مدنی گلے لگائے گا نہیں، بس موت کا پردہ اٹھنا ہے. غدن القل احبت محمدن و حزبہ، بس موت کو آنا ہے، ہم نے کوچے مصطفیٰ میں جانا ہے. حضرت حذیفہ صحابی رسول، وہ کہتے الموت احب الی من العیش. صحابی کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں زندگی سے موت پیاری ہے، کیونکہ زندگی جدائی ہے، موت وصال ہے. حضور نبی کریم فرماتے ہیں، سنو، فرمایا تحفۃ المومن الموت. خدا جب بندے کو سوغات دیتا ہے تو انگور نہیں دیتا، کھجور نہیں دیتا، موت پیش فرماتا. ابھی بھی آپ نہیں سمجھے. علامہ اقبال کہتے ہیں موت کے آئینے میں دکھلا کر رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. اللہ کرے موت کے آئینے میں تجھے یار دکھائی دے، تو ابراہیم کی طرح چھلانگے لگاتا پھرے. مجھے بتائیں چیخے میں چھلانگ لگانا سوکھا ہے کہ اوکھا؟ موم بتی دے اتے ہاتھ رکھنا اوکھا ہے. تے جے موم بتی دی لو تے انگلی رکھ نہیں سکتے تے چیخے وچ، لیکن اگر محبوب چیخے میں منہ دکھلاوے، جلوہ دکھاوے تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ کمال موت کے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا مومن کے لیے تحفہ کیا ہے؟ موت. تحفۃ المومن الموت. اور میرے سونے نبی کا یہ بھی فرمان، فرمایا الموت کفارۃ لمسلم. فرمایا جب مسلمان کو موت آتی ہے، ہلکی سی تلخی چڑھتی ہے، اللہ سارے گناہ موت کے ذریعے معاف کر دیتا ہے. بتائیں ہائے ہائے. اور پھر فرمایا جب گناہ ہو گئے معاف، کھاتا ہو گیا صاف، اب فرمایا اسرائیل جا. اسرائیل آیا اکیلا؟ فرمایا نہیں، 500 فرشتے کی برات لے کے آیا. ہر مومن کے پاس، ہر کلمہ پڑھنے والے کے پاس 500 فرشتے کی بارات، ہر فرشتے کے ہاتھ میں گل و ریحان کے پھول، اور ہر فرشتہ دیتا ہے ایک ایک خوشخبری. اللہ فرماتا ہے پتا تو چلے کہ کیسے استقبال ہوتا ہے. یہ جو بچھو والی سرکاریں جی بچھو لڑیں گے، انشاءاللہ تمہیں لڑیں گے. ہم تو جب مریں گے تو براتوں میں مریں گے انشاءاللہ.
میں اگلے دن اپنے گاؤں میں گیا تو ایک بابا مجھے ملا تو مجھے کھڑے کھڑے قبرستان میں کہنے لگا سمجھ نہیں آمدی ایڈو آدو حضور بھی ہوسن اوڈو آدو مجھ مجھ جتنی وچھوں بھی ہوسن کیا جتھا حضور ہوسن اتھا بھی وچھوں ہوسن؟ اس نے میرے طوطے اڑا دیے. کیا کہا؟ میں نے جو حدیث سنائی میں نے کہا جب قبر میں سوال جواب ہوگا حساب ہوگا 2 سوالوں پہ اندھیرا ہوگا جب تیسرا سوال ہوگا تو پھر گل رنگ سویرا ہوگا قبر میں میرے مدنی کا پھیرا ہوگا. اب وہ بابا پہلے تو حیا کر کے بیٹھا رہا کہ قادری صاحب ہیں عالم صاحب ہیں چپ رہا لیکن جب میں قبرستان میں پچھو آیا آ کے کہنے لگا سائیں سلام علیکم. میں کہ وعلیکم سلام. آ کے ایک گال پوچھ دا دسے سو. میں کہ پوچھ. آ کے سائیں اوڈو تا آہدو جو قبر چ حضور حسین والا اے وی آہدو جو قبر چ بچھو حسین ایک گال دسو جتھا مدنی حسین ہائے 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 میرا نبی جہاں پاؤں رکھ دے وہ ریاض الجنہ ہے. جہاں نبی گزر جائے جہاں نبی آئے جائے وہ ریاض الجنہ ہے وہ بہشتی دار ہے. جہاں مدنی کا گزار ہے تو جو مومن کی قبر ہے اللہ. اور یہ بھی موت کا کمال ہے. مدینے گئے لاکھ روپیہ دیا مدینے گئے دیواریں دیکھ آئے در دیکھ آئے مسجد دیکھ آئے ریاض الجنہ دیکھ آئے لیکن یار نہیں ملا. روتے گئے روتے آئے لیکن وہ موت تجھے گلے لگاؤں کہ جب تو نے مارا ہے تو مر کے قبر میں گئے تو پایا مدنی کا نظارہ ہے. اس کو موت کہتے ہیں یار اب تو بار بار آئے. پانچ 500 فرشتہ مسلمان کے سرانے کھڑا ہے خالی ہاتھ نہیں ہاتھوں میں گل پھل لے کے. کدھر آئے ہو؟ کہا تجھے لینے آیا. آواز آئی کہ ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک چل رب تجھے بلاتا ہے تیرا انتظار ہے. راضیۃ مرضیہ او خوش ہو کے نکل ڈر نہیں گھبرا نہیں آ تیرا رب تجھے بلا رہا ہے. او پردیسیا چھڑ پردیس لوٹ آ اپنے دیس. اب جب اس شان سے اسرائیل بلاتا ہے اب دشمن ہمارا او غیر ہمارا ابلیس لعنتی شیطان فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِمْ ابلیس ہو جب مومن کی موت کی شان شیطان ابلیس دیکھتا ہے وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ صَرَخَ او شیطان اپنے ہاتھ سر پہ رکھ کے چیختا ہے ہائے میں اجڑ گیا. اب وہ بلاتا ہے اپنے چھوٹے شیطانوں کو اوے تم کہاں مر گئے دیکھو اس کی موت کی شان کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے بہت اکسایا لیکن کیا کرتے اس نے اپنے دوست کو منایا ہے آج اس کی موت کا. اسی لیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں سو رہے ہیں. شام کے قلعہ دمشق کی دیوار کے نیچے ان کا مزار ہے. مسجد میں مزار ہے. حضرت ابو دردہ سے کسی نے پوچھا جگری یار ہو تو یار کے لیے رب سے تحفہ کیا مانگو گے؟ فرمایا موت. لوگوں نے کہا یار کے لیے موت مانگو گے؟ آپ نے فرمایا الموت اطلاق المؤمن من السجن. موت مومن کے لیے آزادی کا پروانہ ہے.
سارے دکھ مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ اجمیر، خواجہ غریب نواز سلطان الہند عصر کی نماز پڑھائی بیٹھے مصلے پہ، اور مقتدی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہنے لگے خواجہ، او میرے خواجہ جی۔ فرمایا جی قطب سرکار یہ موت کیا ہے؟ روئے، جی بھر کے روئے۔ فرمانے لگے قطب اگر موت نہ ہوتی زندگی کی ذرہ برابر بھی قدر نہ ہوتی، ساری رونقیں تو موت سے ہیں، اور اسی آسرے پہ جیتے رہتے ہیں کہ موت کا پروانہ آئے گا یار مکھ دکھلائے گا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کا جنازہ اٹھا تو پیچھے رونے والے، غازی علم الدین کا جنازہ اٹھا تھا تو 3 لاکھ سے زیادہ آدمی تھا۔ یہ تو علم الدین ترکھان تھا، غازی شہید، لیکن سوچو محبوب الہی زری زر بخت جنازہ اٹھا، ٹھاٹھے مارتا سمندر، پیچھے مخلوق روتی بے حال ہوئی، اور رونے والوں نے نعرہ مارا کہ سروے سیمینا بس سہارا می روی، سخت بے مہری کے بے ماں می روی، او سونو کے سجن اور رش کے سر و چمن، او ہمارے سجن، او جنگل کو جانے والے، قبرستان ویرانے کو جانے والے، اتنا تو بتا اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، سارا زمانہ تیری زیارت کو آ رہا ہے، تو بتا تو کسے ملنے جا رہا ہے، رخ بدلا رہا ہے، منہ چھپا کے جا رہا ہے، یہ زمانہ تجھے ملنے آ رہا ہے، اتنا تو بتا تو کسے ملنے جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کفن کے اندر سے ہاتھ نکلا، فرمایا من روم سوئے محمد مصطفیٰ، آ کے آمد جان ماں ایمان ماں۔ کیا سمجھے؟ میں قربان انا تو باہو قبر جنا دی جیوے، یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ موت کیا۔ موت تو انعام ہے، موت تو تحفہ ہے، موت تو یار کا کرم ہے، موت تو جلوہ ہے۔ احد کے مقام پہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ابا دعا مانگ رہے تھے، مولا ایسا کوئی طاقتور دشمن آئے، تلوار چلائے، مجھے زمین پہ گرائے، میرے سینے پہ چڑھ جائے، میرے سینے کو چیر ڈالے، پھر میری ناک کاٹ ڈالے، پھر میرے ہونٹ کاٹ ڈالے، پھر میرے کان کاٹ ڈالے، پھر میرا جگر نکال ڈالے، میرے جسم کے ٹوٹے اڑا دے۔ کیوں؟ یہ دعا ہو رہی ہے میدان احد میں، اور دوسرا ساتھی کہتا ہے آمین آمین۔ اگر موت مٹاتی تو یہ دعا کبھی نہ ہوتی۔ اب آگے پتہ کیا کہا مولا پھر میں دنیا سے گزر جاؤں، پھر میں مر جاؤں، اور پھر قیامت آئے، پھر تو اسی طرح مجھے اٹھائے، میرا سینہ پھٹا ہوا ہو، میرے ہونٹ، میرے ناک، میرے کان کٹے ہوئے، میرا دل، میرا کلیجہ، میرا جگر نکلا ہوا، اور پھر تو میدان قیامت میں پوچھے کہ عبداللہ فیما جودع انفکا، یہ تیرا ناک کیا ہوا، یہ تیرے ہونٹوں کا کیا ہوا، تو پھر میں کہوں فی کا و فی رسول کا، تیری راہ میں مارے گئے، تیرے یار کے پیار میں مارے گئے۔ جی یہ موت ہے یا حیات ہے؟ جس موت میں مدنی کی ملاقات ہے، رب کے جلووں کی برسات ہے، اس موت کی کیا؟ خواجہ قطب غریب نواز قبر میں اتر گئے، دفن ہو گئے، بظاہر کہتا ہوں نا مر گئے،
خواجہ نظام آئے قبر پہ، فاتحہ پڑھ کے جانے لگے، دل میں خیال آیا پتہ نہیں سنتے بھی ہیں کہ نہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں، تو قبر کے اندر سے خواجہ نظام کو آواز آئی، فرمایا نظام شک نہ کر، مرا زندہ پندار چوں خیشتن، مرا زندہ پندار چوں خیشتن، من آیم بجاں تو آئی بطن، نظام جیسے تو زندہ ویسے ہم زندہ، اور فرمایا تو جسم کے ساتھ آیا ہے، ہم جان کے ساتھ آتے ہیں، ہمیں مردہ نہ سمجھ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں میں آگرہ میں پڑھتا تھا قاضی محمد زاہد کی خدمت میں، ایک دن شیخ سعدی کی ربائی پڑھنے لگا، حافظے کے زور پہ 3 فقرے آ گئے، آخری فقرہ نہیں آتا، میں بار بار دہراتا، مسئلہ اڑ جاتا، کوئی مجھے نہ بتاتا، جب پریشانی حد سے گزری، پریشان ہوا، اچانک ایک بابا آیا، مجھے دیکھ کے مسکرایا، مسکرا کے فرمایا کہ علم کے رہنا نماید جہالت است، آخری فقرہ بتایا۔ اب کہتے میں اٹھا دوڑا، بابے کے ہاتھ چومے، میں نے کہا شکریہ میرا مسئلہ حل کر دیا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ ہنس کے کہا کہ مرا فقیر را مصلح الدین سعدی شیرازی می گویند، میرا نام سعدی شیرازی ہے۔ کہا وہ سونا یہ آگرہ ہے، تو ایران کا رہنے والا ہے، تجھے مرے ہوئے 600 سال گزر گئے، فرمایا ہم مر کے بھی زندہ ہیں، ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاہ رکن عالم جنازہ پڑھانے گئے تھے امیر خسرو کا، زندہ زندہ ہوتے ہیں، مردہ مردہ ہوتے ہیں۔ شاہ رکن عالم نے جنازہ پڑھایا، کس کا؟ امیر خسرو کا، حضرت خواجہ نظام کے مرید کا، اور مانگنے لگے دعا۔ کیوں دعا مانگ رہے ہو؟ کہنے لگے یہ شاعری کرتے رہے ہیں، بادشاہوں کی تعریف کی ہے، یہ گناہ تھا، ہم مانگتے ہیں دعا، مولا اسے بخش دے۔ کہتے ہیں ابھی دعا مانگ رہے تھے کہ مردے نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیا، فرمایا رکن عالم جنازہ ہو چکا، اب میں گنہگار نہیں، اس دعا کی لوڑ نہیں ہے، کیونکہ نظام کی خیرات میں تھوڑ نہیں ہے۔ وارث شاہ صدئی جیوں دینی جنہ کی تھی، ہاں صرف یہی نہیں، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی نے جب جسم کو قبر میں اتارنا چاہا، اترے قبر میں، امیر خسرو کی قبر میں، اندر جو اترے تو چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد نکالا گیا، حضور خیر تھی، فرمایا میں اترا تھا امیر خسرو کو قبر میں اتارنے کے لیے، ہم جو اترے تو مدینے والی سرکار نے ہاتھ پھیلا رکھے تھے۔ اس کو موت کہتے ہیں یا رب تو بار بار آئے، اس کو موت کہتے ہیں یا رب تو بار بار آئے۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں بھی تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ واقعی